أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا،
پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الہود کے چھٹے رکوع کا تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور جو کچھ ہم سن رہی ہیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والیاں اور دوسروں تک پہنچانے والیاں بنائیں، اللہم آمین یا رب۔ جیسے کہ آج کے رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا، سمود کی جو قوم تھی، قوم سمود جو تھی، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کی طرف سے یعنی جو پیغام صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دیا تھا اور انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، کیا ان لوگوں کے حالات تھے، وہ بیان کیے گئے اور اس میں کیا درس نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام واقعات ہمارے لیے بہت بڑی اس میں درس نصیحت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے درس نصیحت ہوتی ہے کہ ہم کیسے یعنی زندگی گزاریں، کیا دنیا کا معاملہ کیا ہے، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا والوں کا معاملہ کیا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے سب کے ساتھ اور کیا معاملات کرنے ہیں، وہ تمام چیزیں سبحان اللہ قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی اہم بات میں بتا رہی ہوں جس کے کہ ہر کوئی متلاشی ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمیں چاہیے، جیسے کہ دماغ شارپ ہونا ہمارا، ہر کوئی چاہتا نا، ہر کوئی چاہتا کہ وہ ہوشیار بنے، وہ ہوشیار بنے، چالاک نہیں ہوشیار بنے، تو ہر کوئی چاہتا نا ہوشیار بننا۔ تو اب یہ ہوشیار بننے کے لیے انٹیلیجنس زبردست، اپنی مطلب شارپنس بڑھانا، بہت انٹیلیجنٹ ہو جانا، تو اب یہ انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے، بہت ہی ہوشیار شارپ ہونے کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو؟ اللہ نے جو قرآن دی ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، سمجھ کے عمل کرنا ہے، تو آپ کے دماغ کی قوت بہت تیز ہو جائے گی، آپ کے دماغ کی قوت بہت تیز ہو جائے گی اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ نے قرآن ہم کو نعمت دی اور ہمیں نعمت دی دیکھنے کی، سننے کی اور عقل کی۔ دیکھنا، سننا اور عقل سے کام لینا۔ پچھلے سورہ میں، سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بندہ اگر کوئی آنکھ رکھ کر، کان رکھ کر، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھ کر بھی اگر وہ قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے تو گویا وہ بولے کہ اندھا اور بہرا ہے اور بدعقل ہے، بولے بے عقل ہے، بولے عقل ہی نہیں ہے اس کو۔ یعنی عقل کی نعمت رکھتے ہوئے بھی، آنکھوں کی نعمت رکھتے ہوئے بھی، کانوں کی نعمت رکھتے ہوئے بھی اگر یہ قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، تو پھر گویا نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ اس کو آنکھوں کی قوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ کان سے سنائی دینے کا کچھ فائدہ ہے۔ یعنی بہرا، اندھا اور پاگل بولے اس شخص کو، جو بے عقل بولے اس کو، کس کو؟ جو قرآن کو سمجھتا نہیں۔ تو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے قوت سماعت میں، قوت بصارت میں اور ہماری دماغوں میں برکہ نصیب کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج جو قوم کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، قوم سمود ہے، ان کی طرف اللہ نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ پچھلے بھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ہر نبی کو اسی قوم میں سے اٹھایا گیا، اسی قوم میں سے اٹھایا گیا، یعنی ان کے قوم کا ہی ایک شخص تھا۔ جیسے کہ یہ قوم سمود جو تھی، یہ تبوک، اور یہ قوم جو ہے نا، تبوک جانتے نا، ایریا مدینے سے آگے اور جائیں گے تو آپ کو تبوک ملے گا، تو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ایک مدائن صالح یعنی ہجر میں رہائش پذیر تھے یہ لوگ، مدائن صالح کہلاتے تھی یہ قوم، قوم سمود۔ اور یہ قوم عاد جو تھی نا، ہم نے پچھلا جو کل پڑھا تھا ذکر قوم عاد کا، تو قوم عاد کا جو پچھلے ہم نے ذکر پڑھا تھا، وہ قوم عاد کے بعد یہ قوم آئی، قوم سمود۔ اب یہ صالح علیہ السلام کو پھر ان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ کہا نا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، أَخَاهُمْ ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو بھائی کیوں کہا؟ جیسے میں نے کہا آپ سے ابھی کہ قبیلے کا
جو فرد ہوتا ہے اسی قوم میں سے ایک شخص کو اللہ نے اٹھایا، تو اسی لیے کہا کہ یہ تم میں سے ہی ہے۔ بعض جگہ بھی ایسا بھی آیا نا، سورہ آل عمران میں آتا رسول من انفسہم، ارے رسول جو تم میں سے ہی ہے، یعنی انہی کی جانوں میں سے ایک رسول ہے، مطلب تمہارے انسانوں میں سے ہی، تمہارے پاس جو رہنے والے ہیں، تمہارا جو معاشرہ ہے اسی میں سے ہے نا۔ تو ایک پوائنٹ ہمیں تبلیغ کا یہاں پر یہ بھی سمجھ آیا ہے، تبلیغ کرنے کا ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی سمجھ آیا ہے کہ جس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اس علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کا کام کرنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے نہیں وہاں سے آئیں گے، آسٹریلیا سے جا کے امریکہ وہ کریں گے، انڈیا سے جا کے امریکہ جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو، جہاں کے لوگ وہاں تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، اللہ نے انبیاء کو بھی یہی ایسی بھیجا، جس مقام کے لوگ تھے انہی کے مقام میں سے ایک شخص کو اٹھایا۔ ایسا نہیں کہ وہ پیغمبر آئے یہ کنٹری میں تھوڑے دن کرے، وہ کنٹری میں تھوڑے دن کرے، ادھر گئے، نہیں، بلکہ جس مقام کے لوگ تھے انہی میں سے ایک پیغمبر چنا جاتا تھا، اور وہی ان کو دین کی تبلیغ کرتا ہے نا۔ تو کیا مطلب ہے کہ جس جگہ کے لوگ ہوتے ہیں وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں ان کی ذہنیت کو، کس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے، کیا باتیں ان کے لیے سود مند ہوتی ہیں، کیا باتیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو مقامی لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں وہی مقام پر، تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کو انہی کے انداز میں وہ سمجھائیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار کوئی دوسری طرف جگہ سے آ کر بول رہے ہیں، کبھی کبھار کی بات ہے، تو وہ الگ موٹیویشن ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمیشگی والی بات جو ہوتی ہے، ہمیشگی والی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں وہیں کے مقامی لوگ ان کو سمجھائیں، روزانہ کا جیسے مطلب درس و تدریس ہوتی، درس و نصیحت ہوتا ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور کریں۔ جیسے کہ یہاں پر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا سمود قوم کے پاس، جو کہ انہی میں سے تھے صالح علیہ السلام، تو ان کو مبعوث کیا، فرمایا کہ دیکھو تم یہ ان کو کیا کرنا ہے، قوم کو سمجھانا ہے۔ تو قوم کو کیا سمجھایا صالح علیہ السلام نے؟ قال، کہا، یا قومی، دیکھیے پچھلے بھی ہم نے دیکھا تھا انبیاء، رسول جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، کیسے پیار سے سمجھاتے ہیں اپنے قوم کو، کیا کہہ کے سمجھاتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی صالح علیہ السلام جو قوم کو سمجھا رہے ہیں، کیسے سمجھا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا، یعنی کوئی سوائے اللہ کے تمہارا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، ما لکم کوئی نہیں ہے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور وہ کیسا ہے؟ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں، انشا کہتے ہیں، خلقہ کہتے ہیں پیدا کرنا، انشا کہتے ہیں شروع سے بنانا، سمجھ آئے فرق انشا اور خلقہ میں؟ خلقہ بھی پیدا کرنا ہے، انشا بھی بنانا ہی ہے، پیدا کرنا ہے، لیکن انشا وہ ہے کہ شروع سے، یعنی جبکہ کوئی وجود ہی نہیں تھا ہمارا، بولے نا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تو ایک ایسی چیز تھی جو کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور شیم مذکورہ، بولے کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جس کا ذکر کیا جائے، نہیں قرآن کا لفظ ہے شیم مذکورہ، یعنی کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا، شے نہیں تھا تو کہ تیرا ذکر ہو، بالکل ہی، یعنی انسان، میں اور آپ پیدا ہونے سے پہلے، یعنی ہمیں، یعنی مطلب ہمارا ذکر ہی نہیں تھا نا کہیں بھی۔ اب جب پیدا ہوئے تو ہمارے بارے میں پتا چلا کہ ہاں ان کو اولاد ہوئی ہے، یہ بچہ ہے، یہ جب پتا ہوا نا، لوگ جاننے لگے کہ ہاں یہ بچہ ہے، اس سے پہلے تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو انشأکم، وہوا انشأکم، وہی ہے جس نے تم کو سرے سے پیدا کیا، تمہارا نام دیا، تمہاری کوئی پہچان ہی نہیں تھی، اور کہاں سے پیدا کیا؟ وہ بھی من الارض، زمین سے۔ اچھا، اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے ہم نے دیکھا جو عاد تھی، قوم عاد جو تھی، ان کو ہود علیہ السلام نے یہ بات نہیں بتائی تھی، یہ بات نہیں کہی تھی، دوسری باتیں سبھی بولے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں بولا تھا۔ اس طریقے سے کیوں نہیں یہ صالح علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو
کیونکہ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی قوم ابھی بھی یعنی آج بھی آپ مدینے سے اگر تبوک سفر کرتے ہیں تو بیچ میں آپ کو ان کے مقامات ملیں گے، یہ قوم سمود کے مقامات ملیں گے آپ کو. ابھی میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ قوم سمود جو تھی وہ مدینے سے تبوک جاتے وقت راستے میں مطلب ان کا مقام آتا ہے. تو آج بھی دیکھیں گے آپ وہ لوگ پتھروں کو تراش تراش کر وہاں پر گھر بناتے تھے. تو آج بھی وہ نشانیاں موجود ہے قوم سمود کی. صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی جو اللہ کی طرف سے نشانی تھی، وہ اونٹنی آ کر جس کنویں سے پانی پیتی تھی، اور یہ قوم صالح کا جو قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کا جو کنواں تھا پانی، آج بھی وہ کنواں اسی جگہ موجود ہے. سبحان اللہ، ہزاروں ہزاروں برس پہلے کا کنواں. ہاں اس میں پانی وغیرہ ہے نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ کنواں ہے موجود. وہ پہاڑ جس میں یہ لوگ تراش تراش کر گھر بناتے تھے، وہ پہاڑ بھی اور اس میں تراشے ہوئے گھر بھی آج بھی موجود ہیں. تو ان کو حماقت فخر بہت آ گیا تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، ہم فلاں ہیں. اللہ کی بات نہیں کرنے والے تھے وہ لوگ بہت ہی فخر غرور حماقت میں آ گئے تھے، اور اللہ کی بات سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا. تو صالح علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں ان کی حقیقت، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس اللہ کو تم بھول گئے جس نے تم کو شروع سے پیدا کیا، یعنی تم کوئی چیز تھے ہی نہیں، اللہ نے تم کو وجود بخشا. اور کہاں سے؟ آسمان سے نہیں گرایا، آسمان سے نازل نہیں ہوئے تم، بلکہ زمین سے تم کو پیدا کیا. من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، یعنی تم کو استقامت دی زمین میں، شروع سے پیدا کیا، تم کو استقامت دی زمین میں، استقامت دی زمین میں، ان زمین میں بسایا. فاستغفروا ثم توبوا الیہ، لہٰذا تم اللہ سے استغفار کرو. یہ نہیں کہ تم نے اپنی حماقت میں جی رہے ہیں، اپنی حماقت میں جی رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم ایسی چیز ہیں کہ ہم کو یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ تم کو ایک شروع سے وجود بخشا، شروع سے وجود بخشا. ایسا نہیں کہ مطلب تم اپنی طرف سے کچھ کوشش کر لے کہ دنیا میں آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارا نام دیا. ایسا نہیں کہ تمہارا نام پہلے سب جانتے تھے، نہیں. اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا. اب وہی اللہ سے تم منہ موڑ رہی. یہ انداز تھا، یہ انداز تھا سمجھانے کا. سبحان اللہ، دیکھیے کیسا پیارا انداز ہے. یعنی ان کی حقیقت انہیں جو حماقت کرتا نا، جو حماقت کرتا اس کو بتلایا جا رہا ہے حماقت مت کر. تو کوئی بڑا وہ نہیں ہے کہ مطلب تو زمین کو پھاڑ کے نکلا یا پھر آسمان سے گرا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے تجھے وجود بخشا، اللہ ہی ہے جو تجھ کو زمین پر ٹھہرنے کا ٹھکانہ دے رہا ہے. زمین پر ٹھہرنے کا ٹھکانہ اللہ نے بسایا تجھے زمین میں، بھول مت یہ بات. تو اللہ اکبر، یہ انسان کی جو کیا کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے اسے، حقیقت ہے نا، حقیقت. اب حماقت نہیں کرنا انسان کو. اب یہ لوگ حماقت کر رہے تھے نا، بنا بنا کے بڑے بڑے گھر تراش تراش کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے. تو آج ہمارے لیے درس نصیحت اس میں یہ ہے، اس آیت میں، کہ صالح علیہ السلام نے جو ان کو کہا کہ تم کو اللہ نے شروع سے پیدا کیا، تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، توبہ استغفار کرو، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف پلٹو. تو یہ ہمارے لیے اس آیت میں ہمارے لیے درس نصیحت یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر حماقت نہ کریں، فخر غرور نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. حتیٰ کہ کوئی بھی چیز پر حماقت غرور فخر نہ کرے، بلکہ توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو. کیونکہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے، صالح علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی قریب مجیب. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. اتنی پیاری بات ہے کہ آج کا ہم نے ٹاپک ہی یہ بنایا، ان ربی قریب مجیب. بے شک میرا رب کیسا ہے؟ بولے قریب مجیب، یعنی ہمارا رب وہ ہے جو
کیسا ہے، قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا سننے والا ہے. اب لوگوں کی حماقت دیکھیے، نعوذ باللہ، نادانی بولیں گے، جہالت بولیں گے، حماقت بولیں گے، یا کیا 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 نام دینا چاہیے اسے. اللہ کہہ رہا ہے تم میری طرف پلٹو، میری طرف آؤ، میں سن رہا ہوں، میں تم سے قریب ہوں، میں سنوں گا تمہاری. اب اللہ کی پکار کو لوگوں نے کیا کیا، بند کر کے رکھ دیا. سننے کا نام نہیں ہے. اللہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جو تم سے قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کا سنتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ، آپ دعا کرو، ہم گناہگار ہیں، ہماری دعائیں کہاں سنتا اللہ، تم کرو تم کرو، ان کو جا کے بول رہے ان کو جا کے بول رہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. ارے اللہ کہہ رہا ہے میں سنوں گا، تم کہہ رہے ہو میں نہیں سنوں، میری نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بات کے اپوزٹ کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ڈائریکٹلی مجھ سے مانگو، میں سن رہا ہوں تمہاری دعاؤں کو. خالی سننا نہیں، میں تمہارے قریب ہی نہیں ہوں، بلکہ سننا نہیں بلکہ میں قریب ہوں تمہارے قریب. قریب کا لفظ ہے یہاں پر، قاف را یا با، قریب. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ. ارے بالکل قریب ہے وہ ہمارے. اب اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں اور مجیب بھی بول رہا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب میں جواب نہیں دیتا تو میں تمہاری دعا کو میں قبول کرتا ہوں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور بندہ ہے کہ لاپرواہ ہو کر اللہ کی بات کو ایک طرف رکھا، اس نے سنانی سمجھانی پڑھانی، کیا کر رہا ہے، جا رہا ہے خبر کے اندر جو دفن ہے ان کو پکار رہا ہے، جبکہ انہوں بولے ہی نہیں زندگی میں ان کے کہ میں مرنے کے بعد خبر کے اندر میں چلا جاؤں گا تو مجھے پکارو، میں تمہاری. اچھا یہ نہیں کہتے یہ لوگ کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں نہیں مانگ رہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعائیں نہیں مانگ رہے، ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ بات لے جا کر وہاں تک پہنچا دے میسج. آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، آپ ہمارا یہ میسج لیں اور اللہ کو پہنچا دیں، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. اب آپ کو کس نے کہا کہ وہ آپ کا میسج لے جا کے پہنچائیں گے، آپ کی دعائیں پہنچائیں گے وہاں تک؟ جبکہ اس بات کا آپ کو یہاں پر دلیل مل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں مجیب ہوں، یعنی میں تم سے قریب ہوں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا نا، کسی بزرگ نے، کسی ولی اللہ نے، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، کسی ولی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں تم جب بھی مجھے کوئی حاجت تمہیں ہو تو میں تم سے قریب ہوں، میں تمہاری دعا وہاں تک پہنچاؤں گا اللہ تک. کسی نے نہیں کہا. یہ جو بات نہیں کہی گئی اس کے پیچھے جا رہے ہیں پٹی باندھ کر، اندھا بن کر کے، اور جو بات کہی گئی ہے اس طرف نہیں آ رہے ہیں. یہ اللہ کہتا ہے ان ربی قریب مجیب، ارے میں تو تمہارے قریب ہوں، تم پکارو. ارے سبحان اللہ، یہ بات کب آتی ہے یاد؟ جیسے قرآن میں خود اس کا ذکر آیا ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ تو اس وقت پکارتے ہیں مجھے جب جان گنی لگ جاتی نا، جب جان جانے کی نوبت آتی، کشتی پہ بیٹھے ہیں، موجیں خطرناک آ رہی ہیں، تو سب بھول جاتے، سب ان کو پکارنا، جب سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے. تو ایسا تو ہے نا انسان کا معاملہ. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جو بہنیں ہماری اس طریقے کا شرک کرتی ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کے ان کو ہم بچائیں اس شرک سے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے کہا کہ شرک تو ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم، اور مشرک کی معافی نہیں ہے. اللہ نے کہا یغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو ہے میں معاف کروں گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو پھر لوگوں کو بتائیں ہم کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ قوم صالح جو سمود تھی، قوم سمود تھی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے صالح علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے ان سے کہی تھی وہ بتائی. یہ بات ہمیں قیامت تک کی بتانا ہے سب لوگوں کو. پیغمبروں نے بھی اپنے قوموں کو یہ بات بتائی تھی. اب وہ پیغمبروں والا کام، انبیاء والا کام، جو لوگوں کو بتانے والا کام تھا، وہ کام اللہ نے کس کو دیا؟ مجھے اور آپ کو دیا، مجھے اور آپ کو سونپا گیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ابھی نبی نہیں آنے والے. ختم نبوت، یعنی نبوت کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اللہ نے یہ ذمہ داری، انبیاء والی، رسولوں والی ذمہ داری، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے اور آپ کے کندھے پر ڈالی. اگر ہم لاپرواہ ہوتی ہیں
اور اگر ہم اس سے منہ موڑتی ہیں تو پھر امت محمدیہ میں کہلانے کا حق نہیں رکھتی. ہم امت محمدیہ میں سے ہیں تو لوگوں کو پیغام پہنچائیں، بتلائیں کہ بے شک ہمارا رب قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے. لوگوں کے ذہنوں سے بات نکالیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ ہماری نہیں سنے گا، اللہ میری، ارے سنے گا، اللہ آپ کی سنے گا. آپ پکارو تو صحیح، دل سے پکار. ہاں اچھا، آپ نے دل سے پکارا، سارے آداب و اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے پکارا، دعا کے آداب آپ نے سیکھے، آپ توبہ استغفار بھی کر رہی ہیں، اللہ سے کچھ ایک چیز ایسی مانگ رہی ہیں جس کو اللہ پاک آپ کو نہیں دے رہا ہے وہ چیز. ٹائم لگتا اس کے لیے، انہیں دعائیں کرتے جائیے کرتے جائیے، کچھ وقت کے بعد وہ قبول ہوگی. کیونکہ وہ قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ وہ کب ہم کو دینا ہے اللہ کو وہ چیز. ہمیں نہیں پتا کب وہ ملنے سے ہمارے لیے یعنی فائدہ ہے، اللہ کو پتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ. عالم الغیب یعنی غیب کا جاننے والا. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کو پتا ہے کون سی چیز ہمیں کب دینی ہے. نا امید ہمیں نہیں ہونا ہے، اللہ کو پکارنا. اچھا ٹھیک ہے، ہم پکارے مرتے دم تک پکارے، ہو گیا وہ چیز کسی اور کو چلی گئی، آپ کو نہیں ملی. اس میں بھی مصلحت ہے، سبحان اللہ، آپ کا پکارنا ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو اتنے بہترین ریوارڈز دے گا قیامت کے دن، جب حشر کے میدان میں ہم کھڑیں گے اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تیرے لیے یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. تو بندہ پریشان ہو جائے گا، بولے کہ اللہ میرے اعمال تو سارے ختم ہو گئے، اب کہوگی کون سا عمل ہے جس کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں. پریشان ہو جائے گا بندہ، بولے کہ کون سا عمل ہے میرے اللہ، کون سا عمل ہے یہ. تو اللہ کہے گا، حدیث ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ تو نے فلاں جگہ پر فلاں وقت پر یہ دعا کی تھی نا، مسلسل اتنی مرتبہ تو نے یہ دعا کی تھی لیکن میں نے قبول نہیں کیا تھا. تو بولے گا ہاں اللہ، میں نے تجھ سے مانگا تو نے قبول نہیں کیا. پھر میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ ہاں میں مطلب ابھی میں نے چھوڑ دیا تھا مانگنا کہ چلو وہ چیز کسی اور کو چلی گئی، اور میں یہ سوچا کہ چلو اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت تھی، اور میں تیری رضا پر راضی ہو گیا تھا میرے رب. یہ بندہ کہے گا. تو بولے ہاں مجھے پتا ہے کہ تو راضی ہو گیا تھا مجھ سے اس بات پر کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ تیری مرضی، تو نے سن تو لی میری کہ میں نے کیا کہا تجھ سے، سن تو لی، سن تو اللہ مجیب ہے، سننے والا. اور کیا کرتا ہے اللہ پاک کہ جنت کی نعمتیں جب دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم کو جب اس وقت میں عطا کرتا. حدیث سے غور سے سنیے، اللہ پاک کہتا ہے کہ جب وہ بندے کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری دعا اس وقت وہ قبول کر لیتا تو تمہارے ساتھ یہ نقصانات ہونے والے تھے. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول نہیں کی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میں بس میں ضد لگائے بیٹھتا مجھے چاہیے چاہیے چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو یہ چیز نہیں دی تو اس میں یہ مصلحت تھی، تو بندہ اطمینان میں آ جاتا اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ٹھہرو، ابھی نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا کہ میں نے اس لیے دعا قبول نہیں کی تھی. معاملہ تو نے مانگا نا مجھ سے، میں نے سنا نا تیری سنی میں نے کہ مطلب الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، اس عبادت کا تو ریوارڈ ملنا ہی تجھے. اور یہ ریوارڈ کیا ہوگا، یہ بدلہ کیا ہوگا؟ عبادت، دعا ہے نا، عبادت ہے نا دعا بھی. وہ دعا کرنے سے جو عبادت سرزد ہوئی اس سے، تو وہ عبادت کی جو بدل تجھے دینی ہے وہ بدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے دیکھ جنت کی یہ نعمت ہے تیرے لیے اس دعا کے بدلے میں، دیکھ جنت کی یہ نعمت ہے. بنتا اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ خواہش کرے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر مسکرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے کہ دیکھو بندہ نا اتنا یعنی خوش ہو جائے گا وہ نعمتوں کو دیکھ کر جنت کی، اور آرزو کرے گا ارے کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ ساری دعاؤں کے بدلے میں یہ جنت کی نعمتیں مل جاتی. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، ہمارا رب قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اگر وہ دعائیں قبول ہو گئی اور ہمیں وہ چیزیں مل گئی جو ہم نے مانگی تو گڈ، ویری گڈ، گڈ ہے، گڈ مل گیا تو گڈ، نہیں ملا تو ویری گڈ ہے. ملا گڈ، نہیں ملا ویری گڈ بولتے نا، اس طریقے سے. یعنی مل گیا یہاں دنیا میں تو ٹھیک ہے، گڈ ہے.
اگر نہیں ملا ہے تو قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں ہمیں وہ دعاؤں کا بدل جنت کی نعمتوں کی شکل میں مل رہا ہے تو وہ تو ویری گڈ ہے نا. تو سبحان اللہ، بہرحال یہ کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا. یعنی تم استغفار کرو، تمہارے گناہ بہت ہو گئے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے گناہ بہت ہے، تم استغفار کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، اس سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو. تو کیسے پاؤ گے تم رب کو؟ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. تو اب انہوں نے کہا، اس قوم کے لوگوں نے کہا، قالوا یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. اب کیا بول رہے ہیں دیکھیے. اب اتنا اچھا سمجھا کہ بولے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو. اب ان کو سمجھ نہیں آئی بات. کچھ تھے جو سمجھ گئے، الحمدللہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے وہ لوگ. کچھ تھے جو نہیں سمجھے تھے. تو کیا بولنے لگے وہ لوگ جو نہیں سمجھے؟ وہ لوگ بولے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. یعنی ان کو بہت چاہتے تھے وہ صالح علیہ السلام کو، اور ان کو بہت امید تھی کہ ارے یہ ہمارے لیے بہت بہترین کرے گا، فلاں کرے گا. اور انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا، بعض روایات میں آتا کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ صالح علیہ السلام کو سردار بنا دیں گے، وہاں کا بادشاہ بنا دیں گے. بہت کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا صالح علیہ السلام کے لیے، بہت امیدیں لگائی رکھی تھی. کیا یہ ہمارے لیے ساتھ دیں گے، یا ایسا ہوگا، یہ تو بہت زبردست شخص ہیں، فلاں فلاں فلاں. بہرحال بہت زیادہ وہ یعنی مانتے تھے صالح علیہ السلام کو. لیکن جیسے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ تم ایک اللہ ہی کو پکارو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جب یہ نعرہ لگایا، توحید کا نعرہ لگایا، ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لگایا، اب ان کو چبھ گیا. بولے کہ صالح یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم تو تم سے کئی امیدیں لگائے ہوئے تھے، اور کیا تو ہمیں ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، کیا تو ہمیں ان عبادتوں سے روک رہا ہے؟ اتنہانا، کیا تم ہم کو روک رہے ہو کہ ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، کہ ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرے تھے ان کی عبادت سے تم روک رہی. یعنی مطلب یہ کہ ہم باپ دادا کے طریقے سے چل لیتے آ رہی، جو شروع سے چل لیتے آ رہا تھا طریقہ، وہ چل لیتے آ رہی تھے ہم، تو کیا تم ہم کو وہ طریقے سے روک رہی؟ ابھی بھی یہ نعرے لگتے ہیں. دیکھیے میری بہنوں، جب آپ سنیں گے تو ابھی بھی پتا چلے گا آپ کو، یہ نعرے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے جی ہم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں. کہے چھوڑ دے، شروع سے چل لیتے آ رہا، شروع سے ہم یہ کر لیتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے، شروع سے ہمارے خاندان میں یہ چلتے آ رہا ہے، ایسی کرتے سب جنے، ہم بھی کرتے. یہ بات ابھی نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لوگ عمل نہیں کرنے والے یہی بہانے کرتے تھے، بولتے تھے کہ نہیں شروع سے چل لیتے آ رہا وہی کریں گے. اب یہ دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم سمود. صالح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اتنہانا ان نعبدا، اتنہانا، کیا تم ہمیں روکتے ہو، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کی ہمارے آبا و اجداد نے. یعنی ہمارے آبا و اجداد کے جو طریقے تھے، ان کی جو عبادتیں تھیں، وہ عبادتوں سے تم ہم کو روک رہے ہو. بولے کہ اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، بولے کہ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. یعنی شروع سے چل لیتے آ رہا ہم وہی کریں گے، تم یہ نئے نئے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے کو تو شک دکھ رہا بولے تمہارے اندر. نعوذ باللہ. جبکہ یہ نئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف بلانا نئی بات نہیں ہے. کیونکہ دنیا جب سے بنی ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی. جب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، جب سے ایک اللہ ہی کی عبادت ہوتی تھی. یہ تو پرانی بات ہے، سب میں پرانا دین اسلام ہے. یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ کیا ہوتا کہ مطلب اخلاق، کردار، امانت میں مطلب ممتاز ہوتا نا، مطلب امانت دار ہوتا، دیانت دار ہوتے پیغمبر. تو قوم کیا کرتی ہے، کرے یہ بہت اچھے ہیں، چلو کیا کیا امیدیں لگا بیٹھتے ان سے. تو ویسی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کئی امیدیں لگا بیٹھی تھی. لیکن جیسے ہی دعوت توحید دیے تو پھر کیا بولے، اب یہی نور نظر کیا ہو گیا، آنکھوں کا کانٹا بن گیا. نعوذ باللہ.
پہلے تو نور نظر تھا، جیسے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں تو خوش، جیسے سب کر رہے ہیں تو ویسے ہی کر رہے ہیں تو خوش، ہاں انہوں بھی ہمارے انہوں بھی ہمارے، ہم نہ سب ایک، ہم لوگ ایسے ہی کریں گے، جو من چاہی کریں گے، من چاہی عبادتیں کریں گے، من چاہی حرکتیں کریں گے، تو یہ ہم سب ایک ہیں۔ اب جب ان میں سے ایک اٹھ کے بول رہے ہیں کہ نہیں غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، من چاہی عبادتیں نہیں ہیں، چل لیتے آ رہا وہ دیکھ کے کر لیے، جو سمجھ میں آیا وہ کر لیے، ایسا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اب وہ چبھنے لگا بات، وہ چبھنے لگی، بولے کہ تم تو ہمارے پاس سے ہٹ گئے، تم تو عجیب باتیں کر رہے ہو، شک میں ڈال رہی ہیں ہمیں تمہاری باتیں۔ کیا کہنے لگے وہ قوم؟ بولے کہ تم ہم کو جو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، وہ بات ہمیں شک میں ڈال رہی ہے، حیران کن شک میں ہیں ہم لوگ جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ قال کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے رحمت سے نوازا ہے، تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کریں گا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ بولے کہ فما تزیدوننی غیر تقصیر، بولے کہ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، یعنی صالح علیہ السلام بولے کہ یعنی اگر میں ایسا کروں جیسے تم کہہ رہے ہو، آبا و اجداد کی عبادت، جیسے آبا و اجداد جس طریقے سے عبادت کرتے تھے، جو جو حرکتیں کرتے تھے، وہ بھی میں بھی وہی کروں، بلکہ اگر تم سمجھا رہی تو یہ تو غلط کر رہے تم، یہ میں نافرمانی نہیں کر سکتا اللہ کی، حق میرے پاس آ گیا، اللہ نے مجھے واضح دلائل کے ساتھ حق بتا دیا، حق میرے پاس آ گیا، اب میں حق کی پیروی کروں گا، اللہ کی بات ہی مانوں گا، میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانوں گا، تمہاری مانوں گا میں، تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا اللہ سے مجھے؟ اگر میں اللہ کی نہیں مانا، تمہاری بات ماننے لگا، تو بولے صالح علیہ السلام کی تمہاری بات ماننے لگا میں، تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم تو مجھے غلط راہ بتا کر نقصان میں ڈال رہے ہو۔ کیا بولے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو؟ قوم بولنے لگی نا، آؤ ہمارے آبا و اجداد جیسے کرتے تھے ہم سب مل کے ویسے کریں گے، تم کیا الگ الگ حرکتیں کر رہی؟ تو بولے کہ میں تمہاری بات مان لیا اور اللہ کی نافرمانی کر لیا، تو پھر مجھے اللہ سے بچانے والا کون ہوگا، جبکہ مجھے اللہ نے حق دے دیا؟ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینہ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں، علی بینہ من ربی، یعنی بینہ کہتے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ میرے رب کے راستے پر میں ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی، وہ رحمت کیا تھی؟ دین اسلام کی، اللہ کی راہ جو اللہ نے بتلائی تھی، تو وہ رحمت پا کر میں اگر نافرمانی کرنے لگا اپنے رب کی، تو پھر اللہ سے من ینصرنی، کون مدد کرے گا من اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے بچانے، یعنی اللہ اگر عذاب دے دے گا مجھے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے باتوں کو نہیں مانا گا، تو کون بچائے گا مجھے اللہ سے؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کر اللہ کی، تم جو بلا رہے ہو وہ نقصان ہے، بولے کیا؟ بولے صالح علیہ السلام کہ تم جو مجھے بلا رہے ہو وہ نقصان کی طرف بلا رہے ہو، وہ لوگ بول رہے تھے آ جاؤ ہماری طرف، ہم سب مل کے جیسے کر رہے ہیں تم بھی ویسی کرو، تو بولے میرا تو نقصان ہوگا، میں تو نہیں کروں گا وہ۔ اب یہ دونوں کے درمیان حجت پوری ہو گئی، کن دونوں کے درمیان؟ صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان۔ صالح علیہ السلام ہر طریقے سے سمجھا دیے، ان کی حقیقت بتلا دیے، تم کہاں سے آئے ہو، اللہ نے تم کو ہوا انشاءکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا شروع سے، اور من الارض واستعمارکم، زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا، سب بول کے سمجھا دیے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، بولے اللہ کی طرف پلٹو، بولے اللہ قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ قریب ہے، سب سمجھا دیے۔ اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ لوگ بولے نہیں 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 نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کو ہم پائے، تم بھی ہماری طرف آ جاؤ، تو بولے میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، اب میں صحیح ہوں، تم غلط ہے، یہ بات تم کو بتانا چاہ رہا ہوں میں، اب کیا ہوگا؟ ایک دلیل لائے نا، مطلب ایک کیا کہتے ہیں، بینہ، نشانی، تو بولی یا قومی، اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بڑی اونٹنی آتی تھی خوبصورت پہاڑ کے پاس سے، ایک پہاڑ تھا ان کا بہت بڑا، جس کے پیچھے سے وہ اونٹنی آتی تھی، تو بولے دیکھو یہ اونٹنی آ رہی نا، وہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے یہ جو اونٹنی آ رہی ہے، یہ اونٹنی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، معجزہ ہے،
یہ تمہارے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو مارنا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو چھوڑ دو، یہ زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کھاتی پیتے پھرے گی اور یہ کنویں سے یہ پانی پیے گی، اس کو چھوڑ دو. بولے اس کو چھوڑ دو. کیا یہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے کہنے پر ان کے آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کے ایک چٹان سے فوری برآمد ہو گئی تھی. یعنی صالح علیہ السلام بتا رہے تھے پہاڑ کی طرف بتا کے کہ دیکھو یہاں سے ایک اونٹنی آئے گی، وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، وہ آ گئی. اور وہ عجیب، مطلب عجیب اونٹنی تھی، بڑی سی. اب وہ اونٹنی دیکھ کر سب بولے کہ ارے یہ کیسے آ گئی اچانک اتنی بڑی اونٹنی، کس کی ہے؟ تو بولے یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے. بولے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، چھوڑ دو اس کو، یہ کھاتے پھرے گی، پانی کنویں سے پیے گی، اس کو روکنا نہیں کوئی بھی. بولے اب جب صالح علیہ السلام یہ بات کہہ دیے تو انہیں چاہیے تھا نا کہ ارے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اونٹنی. صحیح کہا صالح نے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مان لینا چاہیے، اللہ ہمارا ایک رب ہے، اس کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی طرف پلٹو. توبہ کرو یعنی اس کی طرف پلٹو، استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو اس سے اپنے گناہوں کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اب باپ دادا کے جو طریقے تھے اس کو چھوڑو. یہ کہنا چاہیے تھا انہیں اور صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا نا. لیکن نہیں، کچھ لوگ ہی ہوئے، ایسا نہیں کہ سارے نہیں، کچھ لوگ ہوئے، کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی جو طریقے تھے، طور طریقے کہتے نا ہمارے بڑوں سے چل لیتے آ رہا، بڑوں سے چلے، وہ سب بڑوں سے چل لیتے آ رہا، چھوٹوں سے چل لیتے آ رہا، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے، جو پیغمبر جو پیغام دیتے ہیں، اللہ کی کتاب جو پہنچاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے شریعہ. تو میرے حال شریعت پہ انہوں نے پابندی نہیں کی، چلا نہیں، اور یہ کہا کہ نہیں ہم وہی کریں گے جو اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا. تو جب انہوں نے اونٹنی دیکھ بھی لی اللہ کی ایک نشانی، تو بولے کہ یہ نشانی کچھ نہیں اللہ کی، اس کو مار ڈالیں گے. بولے جبکہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تاکلوا فی فذروها، اس کو چھوڑ دو، تاکلوا فی الارض، زمین میں کھاتی پھرے وہ، ولا تمسوها، اس کو چھونا نہیں، بولے بسوئن، برائی سے، یعنی برے ارادے سے چھونا نہیں اس کو، یعنی اس کے اوپر برائی سے ہاتھ نہیں ڈالنا. بولے اگر ڈالیں گے ولا تمسوها بسوئن فیاخذکم عذاب قریب، اگر تم ایذا پہنچائیں گے تو فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا، فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا. کچھ بھی ایزا تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو مارنا نہیں، اس کو برائی سے تکلیف نہیں پہنچانا، اگر تکلیف پہنچائیں گے تو قریب ہی تم کو عذاب آ جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ، فعقروها. اور ایک جگہ بھی آیا نا قرآن میں 30ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، فعقروا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. کیا تھا وہاں، فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. پڑھا نا ہم نے 30ویں پارے کی صورتوں میں کہ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ناقۃ اللہ کو جب انہوں نے، یعنی اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے جب کونچے کاٹ ڈالی تو پھر کیا ہوا، ان کو عذاب آیا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواها، برابر کر دیا، یعنی ساروں کو مٹا کر رکھ دیا. اللہ اکبر. ولا يخاف عقباها، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ ساری قوم کو بھی ہلاک کر دے سکتا ہے. تو اللہ نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے نہیں مانا. فاخروها، کیا کیا، اس کی کونچے کاٹ دی، ختم کر دی اونٹنی کو، ماری ڈالے اونٹنی کو. تو پھر کیا ہوا، فقالا، پس کہا صالح علیہ السلام نے، ارے کیا کر دیے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بولے 3 دن کا وقت ہے تمہارے لیے، یہ کرے نا تم لوگ، اونٹنی کو کاٹے نا، تو پھر اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو. یعنی اللہ کا جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. 3 دن کی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے.
بولے کہ 3 دن میں تم اگر پلٹ کے آئے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ 3 دن کے بعد میں جو تم پر عذاب آنے والا ہے وہ خطرناک عذاب تھا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے وہاں سے، مطلب جو قوم آپ پر ایمان لائی تھی ان کو لے کر نکل گئے اور ان کے اوپر خطرناک عذاب آیا 3 دن کے بعد۔ 3 دن کا وقت دیا گیا اس کے باوجود، بولے 3 ایام تم اپنے گھروں میں 3 دن رہو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو اللہ اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے اس کا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 3 دن کے بعد کیا ہوا؟ جاء امرنا، کیا آیا اللہ کا حکم؟ ایک جگہ آتا ہے قرآن میں کہ صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ تھی کہ سارے بجھ کے رہ گئے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ نے بتایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی بھونچال زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، ایک چیخ، ایک زلزلہ، خطرناک اللہ کا عذاب۔ اور کیسے پکڑا؟ ایسے پکڑا کہ فلما جاء امرنا، جب آیا اللہ کا عذاب تو نجینا صالحا، اللہ نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھی تھے صالح علیہ السلام کے ساتھی، یعنی ان کی بات ماننے والے، ان کے کہے پر عمل کرنے والے، رسول کی سنتوں پر چلنے والے، تو ان کو اللہ نے بچا لیا۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نجینا، ہم نے نجات دے دی صالح کو، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان کو، معه، جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے اللہ نے انہیں بچا لیا، ومن خزي يومئذ، اور کس کو رسوا کر دیا؟ کفار کو۔ اور صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بچا لیا عذاب سے، اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، کیونکہ بے شک تمہارا رب کیسا ہے؟ وہی قوی ہے، زبردست ہے، اور وہی غالب ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑے قوت والے کہہ کر گھر بنا بنا کر تراش تراش کر پہاڑوں میں خوش ہو رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ تم بھول گئے ہو تمہارا رب ہے جو تم پر شدید قوت والا ہے، اور وہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا، اور پھر تو کیا ہو گیا؟ ظالموں کو آ دبوچا، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، صیحۃ، ایک چیخ، بڑی زور کی چنگار، ایک چیخ ہوئی تھی بڑی زور کی چنگار، جو کہ سارے ظالم بجھ کے رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے، یعنی ایسے زلزلے آئے کہ سارے زمین میں دھسا دیے گئے، اوندھے پڑ گئے پورے بلے۔ جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر سینے اور منہ کے بل گرا پڑتا نا، اسی طرح یہ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے رہے، اسے کہتے ہیں فی دیارہم جاثمین، یعنی ایسے گھٹنوں کے منہ کے بل پڑ جانا، تو ویسے پڑ گئے یہ زمین میں۔ اللہ اکبر۔ کأن لم یغنوا فیہا، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ زمین میں ایسے دھسے، ایسے گر گئے، ایسے پڑ گئے جیسے کہ کبھی وہاں آبادی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کی بستی یا خود یہ لوگ یا بستی والے یا پھر یہ ساری کی ساری بستی یا پورے سارے کافر جو رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، رسول کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ کی عبادت نہیں کی، ایسے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے گویا کہ وہاں پر آبادی تھی نہیں، ویسے غارت کر دیا اللہ نے ساری بستی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار ہو جاؤ اس چیز سے کہ سمود نے کفر کیا اپنے رب سے۔ کیا وجہ سے ان کو عذاب آیا؟ کیا وجہ سے ان کو ملیامیٹ کر دیا گیا؟ کیا وجہ سے ان کے گھر سمیت ان کو غارت کر دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، نافرمانی کی اپنے رب کی، اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اللہ کی، الا بعدا لثمود، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیسے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کیا؟ خطرناک عذاب دیا اور ان کو سارے زمین پر برابر کر دیا، اور بولے کہ پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر، پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر، اور بولے کہ اللہ خبردار، کیا بولے؟ بعدن لثمود، سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
کفروا ربہم، انہوں نے کفر کیا تھا نا اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کرنا، رسولوں کی بات کو نہیں ماننا، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے میری بہنوں، عذاب علیم آتا ہے، دردناک عذاب آتا ہے، خطرناک عذاب آتا ہے. صیحۃ واحدہ، ایک پکار اللہ کی ہوتی کہ سارے فنا ہو جائیں گے. تو یہ عذاب ان قوموں پر آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نہیں سنی، رسول کی نہیں سنی. تو آج ہمارے لیے اس میں ڈراوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے کہ اللہ پاک کی بات کوئی نہیں سنے گا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، شرک کی ترویج ہوتے ہوئے دیکھتے بیٹھے گا، خالی کوئی حرکت نہیں کرے گا، تو پھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. آج ہم بارہا سنتے ہیں، ادھر زلزلہ آیا، ادھر زلزلہ آیا، ادھر اللہ کے عذاب آئے، یہ مسلسل عذاب آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ انبیاء والا کام چھوڑ دیا، دین اسلام کے ترویج کا کام، دین اسلام کو پھیلانے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالی ہم پر مختلف قسم کے عذاب مبتلا کر رہا ہے. آج ہماری ضرورت ہے اس چیز کی ہمارے معاشرے میں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی بلائیں ایک اللہ کی طرف. اگر ہم لوگوں کو بلائیں گے اور کچھ لوگ بھی آپ کی بات مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور وہ کچھ لوگوں کو بچا لے گا، باقی کے لوگوں پر عذاب آئے گا. تو لہٰذا ہم ان واقعات کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. کیا صالح علیہ السلام کی قوم میں جیسے دو قسم کے لوگ تھے، ایک نیک اور بد، تو وہ نیکوں میں سے ہمارا شمار ہے یا پھر بدوں میں سے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں تو پھر ہمارا شمار کس طرف ہے؟ رسولوں کے والوں میں جیسے اللہ نے کہا نا کہ نجینا، ہم نے نجات دی صالح کو اور والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے معہ ان کے ساتھ، ان کو نجات دی. پچھلے بھی ہم نے پڑھا تھا پیغمبر جو ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان کو بچا لیا تھا. تو اگر ہم اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو بچائے گا اور دوسروں کو عذاب دے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام پورا کریں، خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں کو سننے والا، سمجھنے والا، اور اس میں جو درس نصیحت اللہ نے رکھی ہے اس کو قبول کرنے والا بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.